طلاق کا خوف تو بہرحال ہوتا ہے، اور وہ عمومی طور پہ عورتوں پر ہوتا ہے کہ تم رل جاؤ گی، تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ یہ جو مجازی خدا بلکہ مزاجی خدا بنے پھر رہے ہیں، ان کو مرنا نہیں ہے۔ اسلام ان کو صرف اس بات پہ اجازت دیتا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کی ہے تو وہ طلاق کی ڈیمانڈ کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسری تیسری شادی لوگ اسلام کے نام پہ کر تو لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اکثر اسلام کا کوئی اور پہلو دکھائی نہیں دیتا۔ مرد عورتوں کے قوام ہے، اس سے کیا مراد ہے شیخ؟ اگر پتہ ہو خواتین کو تو سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ آج کل خواتین کریں۔ بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ معاشرہ چونکہ خراب ہے تو میں اچھا بن کے کیا کر لوں گا۔ اگر تو آپ یہ تبدیلی لے کے آئیں گے تو کم سے کم آپ کی تو زندگی بدلے گی نا۔ بہت سارے مرد طلاق کو بطور دھمکی استعمال کرتے ہیں، دوسرے کو ذہنی یا جسمانی اذیت دے کے اس کو مزہ آئے، تو اس کا تو دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ ویسے دماغ کا علاج اگر لڑکی کے 3-4 بھائی تگڑے ہوں تو کر سکتے۔ شیخ اب اس میں بہت سارے آپ نے کہا نا کہ ایک جرم نہیں ہے یا ایک گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق کا خوف تو بہرحال ہوتا ہے، اور وہ عمومی طور پہ عورتوں پر ہوتا ہے کہ تم رل جاؤ گی، تم کہیں کی نہیں رہو گی، تمہارا کون ہوگا، دوسری شادی کون کرے گا، بچوں کا کیا ہوگا، تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں وہ ایک جو آپ نے ظلم اور بربریت کے اسٹینڈرڈز بتائے، انہی اسٹینڈرڈز میں ان کو سہتی رہتی ہے اور خوف میں نہیں رہتی۔ کیا یہ ایک صحیح طریقہ ہے؟ جس بھی معاشرے میں ایک خاتون کو طلاق لینے پر یا بیوہ ہو جانے کے اوپر وہ رل جاتی ہے، اگر اور رل جاتی ہے بیچاری اکثر، اور اس کے بچوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی منہ نہیں لگاتا، اور وہ مالی طور پر ہر اعتبار سے اس کو ذلت کا اور رسوائی کا شکار کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کرتا ہے معاشرہ تو معاشرے کا ہر فرد بشمول میرے اور آپ کے یہ مجرم اور گناہ گار ہے۔ ایک ایسے نظام کو بنانا جہاں پہ لڑکیاں یا بچیاں جو ہیں ان کو نہ ان کے حقوق تو بالکل بھی اس پہ توجہ نہ، حقوق کے لیے وہ اللہ سے مانگیں اور فرائض وہ سب کے پورے کریں، سب کی طرف کریں، اپنا حق ان کو نہ ملے۔ اور پھر یہ سارا کچھ آپ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، جب آپ کا دل چاہتا ہے بیچ میں اسلام لے آتے ہیں، شوہر لے آتے ہیں۔ تو یہ جو مجازی خدا بلکہ مزاجی خدا بنے پھر رہے ہیں، ان کو مرنا نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ کیا منہ دکھاؤ گی اس وقت اللہ کو جا کر کہ تم نے ایک خاتون پہ، کسی بھی انسان، اور وہ انسان جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ تم نے بدسلوکی کرتے رہے، کیوں کہ تم کر سکتے تھے، اور پھر تم نے اللہ پوچھنے کا نہیں ان سے کہ تم نے میرے نبی کا نام لے کے یہ کیا، تو یہ جواب دہ ہوگا شخص، بالکل ہوگا۔ تو اس لیے طلاق میں جو ایک پریکٹیکل پرابلمز آتے ہیں وہ آتے ہیں، میں اس کا انکار کیسے کروں، لیکن اس پہ گناہ گار سب ہوں گے۔ شیخ اسی میں ایک اور نکتہ ہے کہ بہت سارے مرد اس طرح سے شاید ظلم و بربریت نہیں کرتے، بل ایک لا تعلقی رکھتے ہیں عورت اور بچوں سے، ان کی نانف کے پورے کرتے ہیں، باقی اپنے معاملات وہ کہیں اور دیکھتے ہیں۔ لا تعلقی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب بس ٹھیک ہے، وہ گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور صبح دفتر چلے جاتے ہیں، وہ مہینے کا خرچ بھی دیتے ہیں، بچوں کی فیس اور تعلیم بھی ہوتی ہے، وہ معاشرے میں عیدین پہ جو آنا جانا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی ازدواجی تعلقات نہیں ہوتے، جو ایک بیوی کو خیال رکھنا، محبت، توجہ چاہیے، وہ نہیں ہوتی، اور طلاق نہیں دیتے، اور ایسے ہی شادی لٹکائے رکھتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا اسلام اس کی جگہ دیتا ہے، جائز کرتا ہے؟ یعنی کہ آپ سوال یہ ہے کہ جو معاشی یا معاشرتی جو فرائض ہیں وہ پورے کر رہا ہے آدمی، لیکن جو ایک جذباتی کیفیت ہے یا وہ تعلق ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یعنی کہ جو اہم چیزوں میں سے، جو اس کی جو ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو پوری نہیں کر رہا، اور باقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، ہاں جی، تو پھر یہ بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں پوری کر رہا، وہ پوری کر نہیں سکتا، پوری کرنا چاہتا نہیں ہے، شاید اس کو کسی ایسی بات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا۔ جیسے ہم خاتون کو پورا مارجن دیں گے کہ پہلے پتہ تو کریں کیسے کیوں کر، مثلا کہ خاتون بد زبانی کرتی تو کیوں کرتی، ایسی کرتی ہے، کیا وہ عادتاً کرتی ہے، کیا وہ جبراً ظلم کرتی ہے، یا پھر وہ کوئی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چیخے مارنے والا تو برا لگتا ہے، جس چیخ مارنے والے کی جو دوسرے سوئی چبوئی ہے وہ کو نہیں دیکھتا،
تو پہلے تو یہ دیکھیں نا، بالکل دونوں طرف سے دیکھیں اور اس کا ازالہ کریں کہ کیا وجہ ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے، ایک اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تم جب میں گھر آؤں تو تم کنگھی ونگی کر کے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہتے کہ ہوتا پارلر سے میک اپ پر آ کے آ جائے، کنگھی ونگی کہیں ہو، ذرا منہ ہاتھ دھو لیا کرو، اچھا لگتا ہے. اور کہتی جی میں نہیں کر سکتی، میں نے نہیں کرنا. تو کبھی نہیں بھی ہوتا، میں مانتا ہوں کاموں میں کبھی بالکل بھی آپ یہ اصولی فیصلہ کر لیں کہ نہیں میں نے اس کی بات ماننی، اور اسی خاتون کو آپ جب یہ کہیں کہ آؤ پھر آج کھانا چھوڑو باہر چلتے ہیں، تو وہ 5 منٹ میں تیار بھی ہو جانے کے لیے منہ میک اپ بھی کر لے. شوہر کے لیے وہ منہ نہ دھو سکے تو دیکھنا پڑے گا. سملرلی ایک بیوی کہتی ہے کہ جی آپ کے شوہر سے کہ جی آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو آپ کوئی یا تو کوئی چیز کھائیں یا اس کا علاج کریں، کوئی ہائیجین دیکھیں، ڈینٹل دیکھیں ڈینٹسٹ کے پاس. ہو گئے جا نہ صحیح، تو پھر یہ تو بات نہ ہوئی نا، دونوں کے لیے کرنا. پھر وہ کہ جی وہ بیوی جو ہے نا وہ مجھے اس بات کو پاس نہیں بیٹھتی، وہ نہیں بیٹھتی تو آپ بھی تو سوچیں کیوں نہیں بیٹھتی. تو جب آپ نے ایک چیز کو چلانا ہوتا تو پھر آپ اس کے لیے راستے نکالتے، اور جب آپ نے نہیں چلانا ہوتا تو پھر آپ بہانے نکالتے ہیں. شیخ اسی طرح یہی مرد یا بہت سارے اور بھی، ہم اس کو ایک سیگمنٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن دوسری شادی کر لیتے ہیں بیوی کی یا تو اجازت کے بغیر یا اس کو ایون آگاہ بھی نہیں کرتے. تو اس صورت میں اکثر خواتین ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ پھر مجھے طلاق دی جائے، یا پھر وہ جا کے خلا کے لیے رجوع کرتی ہے. تو یہ اسلام ان کو صرف اس بات پہ اجازت دیتا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کی ہے تو وہ طلاق کی ڈیمانڈ کریں؟ دیکھیں نا، ہم نے بات کی سے بھی کہ انسٹنٹ چیزوں کا زمانہ ہے. ہاں جی. تو بعض اوقات سوال ایک سطر کا 2 لائنوں کا ہوتا ہے، لیکن جواب اس کا تو سمپل ہو نہیں سکتا. صحیح. زندگی بھی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ہر چیز کے لیے ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کرتے وہ حرام ہے وہ غلط ہے. ویسے اس سے سنا زیادہ ویوز ملتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. دیکھیے دوسری شادی کر ایک آدمی نے کر لی ہے، اور اس دوسری شادی کرتے وقت کرنے کے بعد وہ اپنی پہلی بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا، اپنے فرائض پورے نہیں کرا، تو اور بات ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ایسا ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسری تیسری شادی لوگ اسلام کے نام پہ کر تو لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اکثر اسلام کا کوئی اور پہلو دکھائی نہیں دیتا. اور پہلی بیوی بیچارے واقعتاً وہ بچے جو ہیں وہ معاشرے میں تنگ ہوتے ہیں اور طعنوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے مالی معاملات، ان کی تربیت کے اوپر توجہ نہیں دیتا. تو ایسا شوہر کا دوسری شادی تو کرنا تو کیا جائز ناجائز ہوگا؟ پہلی پہ ہی مشکوک ہے کہ شادی پہلی تو کر سکا نہیں ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ پرابلم جو لوگوں کو ہوتے ہوں گے، لیکن دوسری شادی وہ کرے جو پہلی تو کر چکا ہو. صحیح. پہلے کہ اگر وہ حقوق فرائض ادا نہیں کرتا یا اس قابل نہیں ہے یا کرنا ہی نہیں چاہتا تو تم نے پہلے کی شادی کیوں کی؟ ہاں جی. تو پہلے اللہ کو اس کا جواب دو، ہمیں جواب دو، اور اس کے بعد دوسری کی باتیں کرو. تو پہلی تو ہوتی نہیں ہے بھائی، دوسری اسی کے اسلام پہ کرنا شروع کر دو. یہ تو نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی صورت میں عورت کے لیے اپنی حقوق کی آواز اٹھانا. اچھا مجھے نا اب آج کل نا یہ کاسٹ کے پوڈ کاسٹ میں اور چیزوں میں سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جو لوگ میں دہرانے کے لیے ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں اس کو شاید انجوائے بھی کریں گے. میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص ایک شادی کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا وہ دوسری کیسے کر سکتا؟ بالکل. اچھا اس کا نا اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شیخ نے کہا ہے کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، جائز نہیں. میں نے یہ نہیں کہا. صحیح. حق ادا کرنے کی بات سنا کریں ویورز، اس کے بعد فیصلہ کریں. میں اس بات پہ متفق ہوں. ایسے لوگ پھر بھی شادی کر لیتے ہیں، بہرحال جو پہلی شادی کا حق ادا نہیں کرتے اور دوسری کر لیتے ہیں اور پھر بھی حق ادا نہیں کرتے، شاید دونوں کا ہی یا پہلی کا تو پھر زیادہ. تو اس صورت میں پہلی بیوی کے لیے کیا راستہ ہے، کیا اختیار کرے وہ؟ اسلام اسے کیا چیز کی گائیڈنس دیتا ہے؟ اگر وہ اپنا حق کا مطالبہ کرتی ہے، قاضی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، کورٹ بھی جا سکتی ہے اپنے اخراجات کے لیے اور اپنے ضروریات کے لیے. اور اگر کوئی اور راستہ نہیں بچتا سمجھا بھی سکتی ہے، منا بھی سکتی ہے. اور خاندان کی بھی، کیونکہ شادیاں خاندانوں کے درمیان میں ہوتی ہیں تو خاندان کو بھی بیچ میں پڑ جاتا ہے کبھی. اور پھر آخری حد تو پھر ہے کہ کچھ نہ ہو سکے، لیکن آخری حد آخری حد ہے نا. قانون کے اندر سب چیزیں شریعت میں موجود ہیں، تو سارے اسٹیپس کو پورا کر کے تو ٹھیک ہے. اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو یہی راستہ رہ جاتا ہے. چلو مردوں پہ کافی بات کر رہے ہیں. ایک اور ہے اس میں کہ بہت سارے مرد طلاق کو بطور دھمکی استعمال کرتے ہیں. وہ ان کو کوئی بات بری لگے یا کوئی اور عورت سے یا بیوی سے ایسے بات کرنی ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، کہتے تمہیں فارغ کر دوں اگر بات نہیں مانی تو. اور اس طرح کی دھمکیاں دے کے اس کو کئی دفعہ میکے بھیجتے ہیں اور اس طرح کے بہت دفعہ اس کو ڈرا کے رکھتے ہیں. ایسے حکم کے بارے یا شوہر ایسے کرے تو کیا
نکاح کے اسٹیٹس پہ اول کوئی فرق پڑتا ہے؟ دوم ایسے مرد کے لیے عورت کیا کرے اور اسلام ایسے مرد کو کیا کہتا ہے؟ یہاں تک نکاح کی شرعی حیثیت ہے، طلاق کی دھمکی سے طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو نکاح تو قائم رہے گا۔ لیکن جو یہ بات ہے میں اس کو کہتا ہوں ویپنائز کر دینا طلاق کو، ہاں جی، اس کو بطور ایک ہتھیار کے استعمال کرنا ہر وقت، میں پھر وہی بات کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ جو نکاح کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تقوی کی رغبت کیوں دی؟ کیونکہ یہ تقوی ہی ہے جو آپ کو ان بیہودہ حرکتوں سے بچاتا ہے، اس بے شرمی سے بچاتا ہے کہ آپ ہر وقت دوسرے شخص کے لیے اپنی زبان سے اذیت کا باعث بنتے رہے۔ وہ بھائی اتنی ہی ناقابل برداشت ہے تو اس کو جانے دو، تم جانے بھی نہیں دیتے کہ لوگ کل کو یہ، اور کیونکہ تمہارا جو یہ مرض ہے دماغی طور پہ، تم اس کو کسی کو، یہ کیسے لوگ کر لیتے ہیں کہ صرف کسی کو، اس کے لیے اصطلاح ہے، اس کو سائیکوپیتھ کہتے ہیں، صحیح، کہ ذہنی مریض اس شخص ہو کہ دوسرے کو ذہنی یا جسمانی اذیت دے کے اس کو مزہ آئے، تو اس کا تو دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ ویسے دماغ کا علاج اگر لڑکی کے 3-4 بھائی تگڑے ہوں تو کر سکتے ہیں، کبھی کبھی تو کیا ایسی صورت میں لڑکی اپنے بھائیوں کا استعمال کریے؟ اسلام اسے کوئی اور ہدایت کسی طریقے سے شریعت نافذ کرنی پڑے گی۔ شیخ، قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اور مولوی بھی بہت دفعہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، اس سے کیا مراد ہے شیخ؟ اس سے کیا مراد ہے ابھی ہم اگر پتہ ہو اور خواتین کو، تو سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ آج کل خواتین کریں۔ واقعی؟ وہ کیسے شیخ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں الگ الگ جو ان کے کردار ہیں، جو رولز ہیں، جو منصب ہیں، اس پہ ذمہ داریاں دی، ٹھیک ہے، اور یہ ذمہ داریاں پہلا مرد اور پہلی خاتون جو دنیا میں اتری تھی، وہاں سے سوسائٹی جیسے بنتی گئی، ایوالو کرتی گئی، تب تک چلتی آئی، ٹھیک ہے، یہ رولز ڈیفائن ہیں اس طرح سے بنے۔ تو قرآن مجید نے جب قوام کہا تو اس کی کچھ قرآن مجید نے وجوہات بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ بعضوں کو فضیلت دی ہے اور وہ ان کے مالی معاملات کی وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سو قوام کا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ خاندان کا یا اس گھر کا، اس یونٹ کا وہ بڑا ہے۔ اچھا، اب بڑے اس سے پہلے کہ اس کے بڑے ہونے کے اوپر کسی کو کوئی اشکال ہو، سب سے پہلی چیز بڑا یہ ہے کہ اس کی ہر قسم کی ضرورت، اس کا ہر قسم کا دفاع، اس کی ہر قسم کی ذمہ داری خیر اور شر کی، وہ اس مرد پہ ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا جواب دہ ہوگا، جیسے وہ شخص، ہر شخص اپنے گھر کا، اپنے گھر والوں کا لیے جواب دہ اللہ کو ہوگا۔ تو اس کی جو مالی ضروریات، اب میں نے لفظ کیا ضروریات، ہاں جی، ٹھیک ہے، اب ضروریات شاید کوئی تھوڑی سی مالی پوزیشن سے بدلتی رہتی ہے، لیکن ضروریات پوری کرنا، نانفقہ ہے، علاج ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس کو اس کے، اچھا اس کو اپنی بیوی کسی وجہ سے ناپسند بھی ہو یا بہت پسند نہ بھی ہو تو تب بھی اس کی ذمہ داری ہے، بالکل ہے۔ اس کی بھی بڑی اچھی مثال آپ کو میں کہوں گا ڈاکٹرز کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جب اس وقت جو معالج ہوتا ہے، جب وہ علاج کرتا ہے تو وہ اس کا کردار نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ مریض ہے کہ بھائی تم سگریٹ تو نہیں پیتے، تم اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتے ہو، تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا، تم گندے کام تو نہیں، وہ کہتا نہیں، وہ تو زخم، وہ زخم پہ مرہم رکھے گا، وہ دوائی دے گا، اس کو، اس کا کام ڈاکٹر کا نہیں، بالکل ایسے ہی، وہ اپنا فرض پورا کرے گا۔ مرد کو بھی پہلے تو فرض پورا کرنا، ہاں وہ اس گھر کی جہاں جہاں تربیت اور ماحول کا بھی دفاع اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے ماحول میں کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی نہیں ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی وہ روکے گا۔ یہ اس کو ذمہ دار بنایا گیا، اور پھر اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے اس کا جا کے، ایسا نہیں ہے کہ جیسا مرضی کرے گا جی وہ قوام ہے جی، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اسلامی قانون نافذ کیا تو قاضی بھی اس کو بلا کے پوچھے گا، یہ خاتون جا کے شکایت کرے گی جی کہ میرا نانفقہ پورا نہیں کرتا یا یہ حق ادا نہیں کر رہا، تو اس سے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے معاشرے کے اندر خیر اور شر کا فرق بچوں کو پڑھایا ہے تو معاشرہ اس کو بائیکاٹ کر دے گا، معاشرہ اس کو کہے گا کہ بھی کس قسم کے تم آدمی ہو کہ تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ تو
اس کے ساتھ جب آپ کسی کو اتنے ذمہ داریاں دیتے ہیں تو اس کو آپ اختیارات بھی دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو آپ یہ اختیار دیں گے کہ اگر اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کوئی حرام کام نہ ہو, اور کوئی بچہ یا بچی یا گھر کا کوئی فرد جس کا وہ ذمہ دار کسی حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کو روکے گا. اور یہ مطلب یہ کہ وہ ہاتھ میں کوڑا لے کے اس کا برکس نکال دے گا, لیکن اس کو منع کرے گا. اور اگر کوئی سختی بھی کرنی پڑ جاتی ہے اور اگر کوئی اور راستہ نہیں تو سختی بھی وہ کر سکتا ہے برائی سے روکنے کے لیے. یہ نہیں سختی ہو سکتی کہ میں سو رہا تھا تو تم نے پنکھا کیوں چلا دیا, تو یہ سختی کی بات نہیں ہو رہی ہے, ظاہر ہے. تو اس کی ذمہ داری ہے, اس کا ایک منصب ہے, اور منصب کو اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اختیارات. مثلا آپ ایک رکھتے ہیں پولیس والا, یہ اس علاقے کا پولیس کا انچارج ہے, کوئی ایس پی ہے یا جو بھی ذمہ دار ہوتا, اور کہ تم نے یہ چل چوری کوئی نہ ہو, کوئی چوری نہ ہو, کوئی جرم نہ ہو, کوئی ذات, لیکن تم نے کسی کو منع نہیں تم کر سکتے, وہ زبان سے منع کر دیا کرنا. تم کسی کو گرفتار نہیں کرو گے, کسی کو پکڑنے کی تم جبرن اس کو گرفتار کر کے کھڑی لگانا, یہ تو بڑا سور میں ہاتھ باندھنا, نہ کرنا, چلے گا کام, اس کا کر سکتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ عوام تو ہمیں پیسہ بھی دے, ہماری ضروریات اور ہماری خواہشات مجھے بھی پوری کرے, اور ہمیں کسی برائی سے منع بھی نہ کرے, جس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. لیکن آپ نے جیسے مرد بتایا, اب اس کو آپ جیسے بھی مطلب ویورز بھی لیں, لیکن یہ حقیقتاً ایک فیری ٹیل لگتی ہے, یا ایک لالا لینڈ کا کردار ہے جو کہ ایسا مرد ہے. حقیقتاً تو مرد اس کو کہتے ہیں کہ میں قوام ہوں, میری بات مانو بس, اور اپنی مرضی چلانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے اس حد تک کہ شاید اب ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے, ہمارے ملک میں نظر نہیں آتے, یا ہمارے معاشرے میں کم ہو گئے ہیں. فیری ٹیل ایبسولوٹ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ہاں یہ آپ کی بات درست ہے کہ اب کم ہو گئے. جتنا آپ شریعت سے, جو کہ ایک قدرتی طرز زندگی ہے, ایک نیچرل وے آف لائف, آج کیا کہتے ہیں اس کو, آرگینک اور ہولسٹک وے آف لائف ہے, آپ اس سے دور چلے جائیں گے تو آپ تو اس کے خمیازہ بھگتیں گے اس کا, جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے دوں کہ آپ اپنے بچوں کو ہیلدی اور یعنی کہ اچھی غذا کھانے کے سلیقہ نہ سکھائیں. ٹھیک ہے, ان سے کہیں کہ جی کہ سڑکوں پہ, فٹ پاتھوں پہ گندے کھانے, اور میں نام نہیں لوں گا لوگ برا نہ بنا, لیکن اگر وہ انہائیجینک بھی ہے, اگر وہ مردار گوشت ہے, اگر وہ بیمار جانوروں کا گوشت بھی کھاتا ہے, اور بڑے ذکر ذائقے دار ٹھیک ہے جی, مزہ تو آتا ہے, تو اگر وہ یہ کرتا ہے اور آپ اس کو یہ نہیں سکھاتے بچے کو, اور آگے چل کے وہ بچے کے اندر کے بھی آپ نے کھانے کی انگریڈینٹس, اس کی جزویات کیا ہیں, اس کے اندر کیا کیسے بنا ہے, حرام اور حلال, طیب اور غیر طیب کا فرق نہیں سکھاتے, تو آپ ایک عمومی طور پہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیماریاں, امراض, کولیسٹرول, شوگر بڑھ رہی ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ اسلام اس میں کیا کر لے گا بھائی. ٹھیک ہے, آپ کو واپس جانا پڑے گا نا اس چیز کی طرف کہ بھئی لوگوں کو یہ شعور تو دے نا. تو آپ نے اسی طرح بچوں کو نہ تو آپ نے مثال دی گھر میں اپنے قوام ہونے کی بیٹے کو, نہ ماں نے ایک اچھی ماں بیوی بننے کی اگر مثال دی, نہ آپ نے شریعت نہ خود پڑھی, نہ آپ نے کسی کو پڑھائی, نہ آپ اس کی اہمیت بھی بتائی, نہ آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا حل. تو اسلام کو چھو مطلب کا نام تو نہیں ہے نا, تو عمل کرنے کا طریقہ اور طرز ہے, ایک آرگینک, ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے, مینٹلی ہیلدی, اسپرچولی روحانی طور پہ بھی ہیلدی, کھانے پینے میں بھی فزیکلی بھی ہیلدی چیز ہے. وہ حلال کھاؤ, طیب کھاؤ, یہ قرآن کہتا ہے نا. تو ہم نے یہ سارا کچھ بگاڑا ہوا. تو اب کوئی بھی شخص یہ توقع مجھ سے یا کسی سے مت رکھے کہ میں آپ کو کوئی وظیفہ دے دوں گا اور صبح آپ کا جو وہ کیا لکھا ہوتا ہے, شوہر آپ کے قدموں میں, اور بیوی آپ کے قدموں میں, اور فلانا. ایسے تو نہیں ہوا کرتا. اس کے لیے آپ کو ایک سوسائٹی بلڈ کرنی. تو اگر ہمارے معاشرے نے بچنا ہے اور ہمارے معاشرے نے بہتر ہونا ہے, تو ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر اور اجتماعی زندگی میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے آپ قبضہ کر کے اور اس حکومتیں قائم کرنے کی بات نہیں. اپنے دلوں پہ تو اللہ کی حکومت ہے نہیں, اپنے دلوں پہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم کریں. لوگ آپ کے میل جول میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں, آپ کی زبان سے پتہ لگے کہ آپ رحمۃ اللہ عالمین کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو نظر نہیں آتا, لیکن حقوق کا فوراً آپ کو پتہ ہوتا ہے جی کہ یہ میرے حقوق ہیں. تو
یہ نہیں کرنا, ہم اس کو مکمل طور پہ اپنے اوپر لے کے چلنا ہوگا. شیخ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں اسلام اور شریعت لوگوں نے اپنے اوپر کر لیا ہے اور مرد بھی کر رہے ہیں, تو پھر بھی عورت تو مرد سے کم رہی نا, قوام تو مرد ہی ہے, تو برابری کا تو ابھی بھی مرد اور عورت میں بڑا فرق آ گیا. عورت کے لیے اس میں کیا ہے؟ اچھا, یعنی کہ ایک شخص ہے, اس کو کہو کہ تم 4 دیواری میں محفوظ ہو, یہ جیل نہیں ہے نا, تم اس میں محفوظ ہو, تم میں کوئی بات تو کیا, تم میں کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تمہاری مرضی کے بغیر, ایسا ہی ہے نا. بالکل. تم کی کوئی ضرورت, تمہیں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت بھی ہوگی وہ میں پوری کر کے لاؤں گا, میں جیسے مرضی کروں, دور سے جاؤں, دھوپ میں جاؤں, پیدل جاؤں, تمہاری ضروریات میں پوری کروں گا, تمہیں میں بچاؤں گا ہر مشکل سے, تکلیف سے. وہی کہا کہ چاہے وہ روحانی مشکل ہو, چاہے وہ کوئی اور مشکل ہو, مالی ضرورت ہو. اور تم نے بیٹھ کے دیکھو, یہ جو ہم نے ایک اس گھر کو ایک خوشیوں کا, اس 4 دیواری کو تم نے ایک سکون کا باعث بنانا ہے, ہنستے کھیلتے رہنا ہے, بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, تو اس میں تو وہ سارا دن وہ کام کر کے اور 90% اپنی کمائی لا کے آپ کو دے دے, اور پھر بھی وہ بھی آپ, پھر بھی وہ تو بڑا ہے جس کو اختیارات دیے ہوئے, تو ہاں اختیارات تو آپ کو دینے پڑیں گے تو کام ہوگا نا. آپ چوکیدار سے کہیں گھر کی حفاظت کرو, اور کہتے تم منع کسی کو نہیں کرنا اندر آنے, کیا کرے گا بیچارہ. ڈاکٹر صاحب میرا علاج کریں, دوائی کو نہیں دینی مجھے, وہ کیا کرے گا آپ کا علاج. تو آپ کسی پہ ذمہ داری ڈالنے کو تو, لینے کو تو تیار ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہم لینے کو صرف تیار ہیں, اب کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے, دینی ہوتی ہے. اب یہ سوال جو آپ کیا کرنے والے ہیں کہ اگر آدمی ایسا نہ کرے, ہاں جی بالکل ایسے, تو اس کے ابو کو چاہیے کہ اس کو جوتے مارے. صحیح, یہ کسی کوئی کام ابو نے بھی کرنا کہ ہر کام بالکل. اس کے امی ابو کو چاہیے کہ اس کو ڈانٹیں. اس کے یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے برائی کو روکنا, غلط ظلم کو روکنا. ہم کہ جی ہمیں سے کیا جی, آج کل کوئی سنتا ہی نہیں ہے, نہ سنے. آپ نے اس کو 25 سال کا کیا ہے نا بچے کو اپنے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ساری مشکلات جو ہمیں سامنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوں گی. تو ٹھیک کیسے ہوں گی؟ ساس بہو کا مسئلہ حل کر دوں. بالکل شیخ, وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ ہم نے آنا بھی تھا. اس کا صرف ایک حل ہے, اس سائیکل کو توڑیں. ساری جو ساسیں ظالم لگتی ہیں ان پہ بطور بہو کے ظلم ہوتا ہے, اور بجائے یہ سوچنے کے کہ جب میں ساس بنوں گی تو میں یہ حرکت نہیں کروں گی, وہ یہ سوچتی ہے کہ جی جب میں ساس بنوں گی تو میں بتاؤں گی سب کو میری باری بھی آئے گی, میری باری. اور میں تو یہ تو نہ کرے نا, اگر وہ یہ سوچتی ہے. آپ اپنی بہو کے ساتھ ایک رشتہ پیدا کریں, اس سائیکل کو توڑیں, اس چین کو توڑیں, کہ آپ اپنے بیٹے کو ایموشنل بلیک میل کریں صرف اس لیے کہ آپ اپنی طاقت بنا سکیں گھر پہ, کہ جی میری بات سنی جائے, میرا گھر ہے, یہ میں رہتی ہوں, یہ میرا فیصلہ ہوگا. کیا فیصلہ کرنا, کوئی فیصلہ. ظلم نہ کریں. اس ظلم کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ پہ ظلم ہو چکا ہوا ہے وہ واپس وقت نہیں آ سکتا. صحیح. اب اگلا ٹھیک ہو سکتا ہے. اب جب آپ ساس بنے, آپ آج بہو ہیں, آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے سب سے پرماننٹ سلوشن تو یہی ہے, ایک پکا حل, کہ جب آپ نے اس چین کو, اس سائیکل کو روکیں. ہم روکیں گے نہیں, یہ ہوتا رہے گا, کہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے, صدیوں سے ہوتا رہے گا. تو ہمارا ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی, میں آپ کو بنتر کو وظیفہ دے دوں اور آپ کو رات کچھ آپ کو نہ کرنا پڑے اور سب ٹھیک ہو جائے. نہیں, صدیوں کی بیماریاں جو ہیں وہ ایک دم سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر کوئی ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لے. چلو میں تھوڑا مردوں کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ وہ قوام ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خرچے بھی پورے کریں, ذہنی ذمہ داریاں جو ہیں اور اس کے جو ہیں چیزیں پوری کریں, اس کی روحانی حوالے سے بھی خیال رکھیں, اس کا یہ تمام چیزیں کریں, وہ دن بھر کام کریں اور ساری ضروریات چیزیں جتنا احسن طریقے سے رہ سکتے ہیں پورا کریں. جب ایسے مرد کرتے ہیں تو بہت ساری دفعہ وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں, اور وہ گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جاتا جو جس کی وہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد ملے گا. حتیٰ کہ وہ گھر آتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت سارے اور بکھیرے بنائے ہوتے ہیں, اور عورت دن بھر اپنے نیند پوری کرتی ہے یا اپنے ڈرامے دیکھتی ہے یا اپنی جو بھی مصروفیات ہیں وہ کرتی ہے.
تو کچھ عورتوں کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. مرد جب اتنا کچھ اس کے اوپر ہے تو اس کو مل کیا رہا ہے اس سے, عورت کیا کرے گی؟ ایکسٹریم سے کیس نہیں, آپ نے بتا دیا کہ ایک مرد کو آپ نے اس جوڑے میں سے جو مرد ہے وہ بہت ہی اچھا اور عورت بہت ہی بری ہے, یہ ایکسٹریم سے کیس. شیخ ہو رہا ہے یہ ایسا, مطلب دس از ان فرنٹ آف می. میرے خیال میں آپ کو اس معاشرے کو کسی قیمت پر بھی اب سکھانا ہوگا کہ ہر چیز کی قیمت ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ اس کو بائی پاس کریں گے, یک طرفہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اگر والدین بھی تربیت میں برائی کریں, کمی کریں گے, اچھی تربیت نہیں کریں گے, اولاد کا خیال نہیں رکھیں گے, تو بڑے ہو کے اولاد ان کا خیال نہیں کرے گی. اس وقت پھر آپ مولوی صاحب سے اور اسلام سے رجوع کر لیتے ہیں کہ بتاؤ وہ بھائی آپ نے 25 سال سکھایا کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے نا, آپ جو بچوں کی تربیت میں اسلام لاتے نہیں ہیں, لیکن جب آپ کی وہ بات نہ سنے تو آپ کو اسلام کا فوراً حدیث اور آیات لے کے آپ آ جاتے ہیں, اس پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایسے تھوڑی ہوگا. تو ہمیں اگر یہ دین سے سلوشن چاہیے تو ہمیں دینداری اپنے اخلاق میں, اپنے لین دین میں, اپنے بیہیویئر میں, اپنے تعلقات میں رکھنی پڑے. اور سب سے چیز اس میں اہم یہ ہے, میں سمجھتا ہوں ویسے اس دور میں, وہ یہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن, کہ آپ اپنی توقعات, ایکسپیکٹیشنز کو کمیونیکیٹ کریں. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں دونوں کی طرف سے کہ اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگلے کبھی تو اس کو سوچا ہی نہیں کہ اچھا کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کیا پسند ہے ناپسند دوسرے شخص کی ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اگر آپ کو ایک آئس کریم پسند ہے تو آپ بتا دیں میاں کو, بھائی اس کو کیسے بیچارے کو کوئی القاع تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پوچھ لے, دیکھ لے کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بہت دفعہ جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو توقع ہے کہ میں جب گھر آؤں تو میں مجھے کوئی, اچھا اگر آپ کو یہ توقع ہے نا کہ یہ دیکھیے یہ توقع ہے جی کہ کسی کو بغیر بتائے, بغیر سکھائے بجھائے پتہ چل جائے گا, تو ایسا تو نہیں ہوتا. آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ مجھے ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ درست ہے کہ ڈھیٹ ہڈیوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, توڑنے کے علاوہ, لیکن ہر شخص بھی ذرا سی بات پہ اس کو ڈھیٹ ہڈی قرار دے دینا بھی درست نہیں ہوتا. صحیح ہے, بعض اوقات نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو پتھر پہ قطرہ بھی گرتا رہتا ہے, اگر وہ گرتا رہے تو اس پہ بھی وہ چھید کر دیتا ہے. تو وہ کرتے رہیے. ہاں حد ہوتی ہے, ایک معقول حد تو ہوتی ہے, بالکل, وہ ایک 5 منٹ نہیں ہوتی. اچھا شیخ, آپ تھوڑا سا تاثر مجھے, آئی ڈونٹ نو ویورز کا بھی ہو ایسا, بہت دفعہ آپ نے کہا کہ ہمارا چونکہ ہمیں معاشرے کو یہ سکھانا پڑے گا, اس طرح سے کرنا پڑے گا, تو بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ معاشرہ چونکہ خراب ہے تو میں اچھا بن کے کیا کر لوں گا, اور معاشرہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا میرے سامنے ابھی, تو میں ٹھیک کروں گا تو 2-3 جنریشنز لگیں گی, تو میں ابھی کیا اپنی ذمہ داریاں پوری کروں اور اپنے تمام حقوق کو چھوڑ دوں اس لیے کہ معاشرہ چونکہ پیچھے سے خراب چلا آ رہا ہے. دیکھیے اگر تو معاشرہ ایسا ہے, اگر تو آپ یہ تبدیلی لے کے آئیں گے تو کم سے کم آپ کی تو زندگی بدلے گی نا, کم سے کم آپ کا گھر یا آپ کی اولاد کی زندگی بہتر ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات ہے اگر آپ نے یہ بھی کرنے کو تیار نہیں, پھر معاشرے سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا, آپ ریاست کو نہ ٹیکس دیں, نہ قانون مانے کوئی, نہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے کسی چیز میں. ٹھیک ہے, الٹا ہر وقت آپ تنقید کرتے رہیں اور پھر کہ ہمارا حق نہیں دیتے. وہ کیسے کریں گے بغیر پیسوں کے, وہ کیسے کریں گے یہ کام بغیر آپ کی کوآپریشن کے, آپ کیسے ہی سارا کچھ ہو سکتا ہے.